بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آصف حسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آصف حسی آفیشیل۔ اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کا پیپر دانش اسکول کے اردو پیپر کا کمپلیٹ پیٹرن ہے کہ دانش اسکول کے اردو پیپر میں کس قسم کے سوالات آتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ٹو دا پوائنٹ تیاری کریں گے، صرف وہی سوال تیار کریں گے جو اردو پیپر میں آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ایک نئی تحقیق کے مطابق دانش اسکول کا انٹری ٹیسٹ دینے والے بچوں کی اکثریت صرف اس لیے فیل ہو جاتی ہے کہ ان کو پیپر پیٹرن کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح کے سوالات یاد کرتے ہوئے وقت ضائع کر دیتے ہیں جو کہ دانش اسکول کے ٹیسٹ کا حصہ ہی نہیں ہوتے۔ یہ پیپر صرف ان سوالوں پر مشتمل ہے جن سے دانش اسکول کا اردو کا پیپر بنایا جاتا ہے۔ اکثر بچے اردو کی کتاب کے سوالوں کے جواب اور مشقی سوالات یاد کرتے ہوئے وقت ضائع کر دیتے ہیں، مگر یہ سوال دانش اسکول کے اردو ٹیسٹ کا حصہ ہی نہیں ہوتے۔ اردو ٹیسٹ کی تیاری کس طرح کرنی ہے، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، آئیے چلتے ہیں پیپر کی طرف۔ سوال نمبر 1، واحد کے جمع بنائیں۔ واحد ہیں رات، جھنڈا، کلی، گھٹا، فضا۔ واحد کے جمع بنائیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ سوال لازمی طور پر دانش اسکول کے اردو ٹیسٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو واحد الفاظ دیے جاتے ہیں اور ان کی جمع بنانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ سوال 2 نمبرز کا ہوتا ہے، اس لیے یہ 2 نمبرز حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی اردو کی 5 کلاس میں موجود تمام واحد جمع اچھی طرح یاد کر لینے ہیں۔ اس پیپر میں دیے گئے تمام واحد جمع پہلے دانش اسکول کے ٹیسٹ میں آ چکے ہیں۔ واحد اور جمع: رات کی جمع ہوگی راتیں، جھنڈا کی جمع ہوگی جھنڈے، کلی کی جمع ہوگی کلیاں، گھٹا کی جمع ہوگی گھٹائیں اور فضا کی جمع ہوگی فضائیں۔ واحد ہے ہمارے پاس نشان، کومپل اور پیڑ۔ نشان کی جمع ہوگی نشانات، کومپل کی جمع ہوگی کومپلیں، پیڑ کی جمع ہوگی پیڑوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس واحد ہیں نماز، میز، بات، جنس اور سوال۔ نماز کی جمع ہوگی نمازیں، میز کی جمع ہوگی میزیں، بات کی جمع ہوگی باتیں، جنس کی جمع ہوگی اجناس، سوال کی جمع ہوگی سوالات۔ اسی طرح ہمارے پاس واحد ہیں حدیث، مرحلہ، محاورہ اور تالا۔ حدیث کی جمع ہوگی حدیثیں، مرحلہ کی جمع ہوگی مراحل یا مرحلے، محاورہ کی جمع ہوگی محاورے یا محاورات، تالا کی جمع ہوگی تالے۔ سوال نمبر 2، الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ ہیں ہمارے پاس اندھیرا، پھول، زمین، رات اور بہادر۔ اسٹوڈنٹس، یہ سوال بھی لازمی طور پر دانش اسکول کے اردو ٹیسٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ سے الفاظ کے متضاد لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی 2 نمبرز کا ہوتا ہے۔ یہ 2 نمبرز حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی 5 کلاس کی اردو کی کتاب میں موجود تمام الفاظ متضاد اچھی طرح یاد کرنے ہیں تاکہ آپ یہ 2 نمبرز آسانی سے حاصل کر سکیں۔ اس پیپر میں دیے گئے تمام الفاظ متضاد پہلے دانش اسکول کے ٹیسٹ میں آ چکے ہیں۔ الفاظ اور متضاد: اندھیرا کا متضاد ہوگا اجالا، پھول کا متضاد ہوگا کانٹا، زمین کا متضاد ہوگا آسمان، رات کا متضاد ہوگا دن اور بہادر کا متضاد ہوگا بزدل۔ اسی طرح ہمارے پاس الفاظ ہیں پختہ، نزدیک، طلوع اور ٹھنڈا۔
پختہ کا متضاد ہوگا ناپختہ یا خام. نزدیک اس کا متضاد ہوگا دور. طلوع اس کا متضاد ہوگا غروب. ٹھنڈا اس کا متضاد ہوگا گرم. اسی طرح ہمارے پاس الفاظ ہیں آسمان، انسان اور ترقی. تو اسٹوڈنٹس آسمان کا متضاد ہوگا زمین، انسان کا متضاد ہوگا حیوان اور ترقی کا متضاد ہوگا تنزلی. تو اسٹوڈنٹس اسی طرح عزت کا متضاد ہوگا ذلت، منفی کا متضاد ہوگا مثبت، امیر کا متضاد ہوگا غریب، پرانا کا متضاد ہوگا نیا، بنجر اور بنجر کا متضاد ہوگا زرخیز. سوال نمبر 3 اسٹوڈنٹس مذکر کے مؤنث لکھیں. مذکر ہیں ہمارے پاس خالو، نواسہ، کبوتر، مالی اور نوکر. اسٹوڈنٹس یہاں آپ ایک اہم بات کو نوٹ کریں کہ دانش اسکول اردو پیپر کا ایک اور اہم سوال مذکر مؤنث کا ہوتا ہے، اور یہ سوال لازمی طور پر دانش اسکول کے پیپر کا حصہ ہوتا ہے. یہ سوال بھی 2 نمبرز کا ہوتا ہے. یہ 2 نمبرز حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی 5 کلاس کی اردو کی کتاب میں موجود تمام مذکر مؤنث اچھی طرح یاد کر لینے ہیں تاکہ آپ یہ 2 نمبرز آسانی سے حاصل کر سکیں. اس پیپر میں دیے گئے تمام مذکر اور مؤنث پہلے دانش اسکول کے ٹیسٹ میں آ چکے ہیں. خالو کا مؤنث ہوگا خالہ، نواسہ کا مؤنث ہوگا نواسی، کبوتر کا مؤنث ہوگا کبوتری، اور مالی کا مؤنث ہوگا مالن، اور نوکر کا مؤنث ہوگا نوکرانی. اسی طرح ہمارے پاس مذکر ہیں خان، داماد اور ہاتھی. خان کا مؤنث ہوگا خانم، داماد کا مؤنث ہوگا بہو، ہاتھی کا مؤنث ہوگا ہتھنی. سوال نمبر 4 الفاظ کے مترادف لکھیں. الفاظ ہیں ہمارے پاس لڑائی، خدشہ، احترام، مضبوط اور دیہات. تو اسٹوڈنٹس یہ سوال بھی دانش اسکول کے اردو ٹیسٹ کا لازمی طور پر حصہ ہوتا ہے. اس میں آپ سے الفاظ کے مترادف لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. یہاں ایک بات نوٹ کریں کہ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ اور مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی، یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں یہ حقیقت میں الفاظ کے معنی ہی ہوتے ہیں. یہ سوال بھی 2 نمبرز کا ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنی 5 کلاس کی اردو بک میں موجود تمام مترادف الفاظ اچھی طرح یاد کر لیں. تو اسٹوڈنٹس لڑائی کا مترادف ہوگا فساد یا جھگڑا، خدشہ اس کا مترادف ہوگا فکر یا اندیشہ، احترام کا مترادف ہوگا عزت، اور مضبوط کا مترادف ہوگا پائیدار، دیہات کا مترادف ہوگا گاؤں. تو اسٹوڈنٹس اس میں ہمارے پاس الفاظ ہیں درخت، آواز، آب اور ابلیس. درخت کا مترادف ہوگا شجر، آواز کا مترادف ہوگا صوت، آب کا مترادف ہوگا پانی، ابلیس کا مترادف ہوگا شیطان. اور الفاظ ہیں ہمارے پاس گل، اندھیرا، اجالا اور بزم. گل کا مترادف ہوگا پھول، اندھیرا کا مترادف ہوگا تاریکی، اجالا کا مترادف ہوگا روشنی، بزم کا مترادف ہوگا محفل یا مجلس. سوال نمبر 5 الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. تعلیم، رحمت، آسمان، درگزر کرنا. اسٹوڈنٹس یہ بڑا اہم سوال ہے اور لازمی طور پر دانش اسکول کے اردو پیپر کا حصہ ہوتا ہے. یہ بعض اوقات 5 نمبرز کا بھی آ جاتا ہے مگر عموماً 2 نمبرز یا 3 نمبرز کا آتا ہے. اس لیے آپ نے اس سوال پر خاص توجہ دینی ہے اور اپنی اردو کی 5 کلاس کی بک میں موجود تمام جملوں کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے. اس پیپر میں دیے گئے تمام جملے
پہلے دانے اسکول کے ٹیسٹ میں آ چکے ہیں۔ تعلیم کا جملہ ہوگا میں دانے اسکول میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت کا جملہ ہوگا بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ آسمان کا جملہ ہوگا رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ درگزر کرنا کا جملہ ہوگا درگزر کرنا اور معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں پھول، بارش، خوشگوار اور آفتاب۔ پھول کا جملہ ہوگا بہار کے موسم میں رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ بارش کا جملہ ہوگا برسات کے موسم میں خوب بارش برستی ہے۔ خوشگوار کا جملہ ہوگا بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ آفتاب کا جملہ ہوگا آفتاب کے غروب ہوتے ہی تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ ہیں آنسو، فانی اور جھونکا۔ آنسو کا جملہ ہوگا غم سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ فانی کا جملہ ہوگا فانی دنیا سے ایک دن سب نے چلے جانا ہے۔ جھونکا کا جملہ ہوگا گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا خوب مزہ دیتا ہے۔ سوال نمبر 6 درست جواب کی نشاندہی کریں۔ الف کھیوڑا کے مقام پر نمک کی خالی جگہ ہے۔ الف پہاڑی، ب چٹان، جیم کان، دال وادی۔ درست جواب ہوگا آپشن نمبر جیم کان۔ ب بادشاہی مسجد خالی جگہ میں واقع ہے۔ الف کراچی، ب پشاور، جیم ملتان، دال لاہور۔ درست جواب ہوگا آپشن نمبر دال لاہور۔ جیم کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو خالی جگہ کہتے ہیں۔ الف اسم نکرہ، ب صفت، جیم اسم معرفہ، دال جمع۔ درست جواب ہوگا آپشن نمبر جیم اسم معرفہ۔ اسٹوڈنٹس دانے اسکول اردو ٹیسٹ کا ایک اور اہم سوال دیے گئے آپشن سے خالی جگہ پر کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو 2 یا 3 سوال دیے جاتے ہیں اور ان کے 4 آپشن بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ نے درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ یہ سوال عموماً 2 نمبرز کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو کوئی آپشن نہیں دیا جاتا، محض خالی جگہ پر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور آپ نے خود خالی جگہ میں درست جواب لکھنا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سوال کہاں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ سوال آپ کی اردو کی 5 کلاس کی بک سے اور گرامر سے بنایا جاتا ہے۔ یہ نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی تمام بک میں وہ تمام سوال پوائنٹ آؤٹ کر لینے ہیں جن سے مروزی سوالات بنائے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 خالی جگہ پر کریں۔ 1 محترمہ فاطمہ جناح کا لقب خالی جگہ ہے۔ ب ہماری زمین بھی ایک خالی جگہ ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کا لقب مادر ملت ہے۔ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے۔ سوال نمبر 8 کے عنوان پر مضمون تحریر کریں۔ دانے اسکول اردو ٹیسٹ کا سب سے اہم سوال مضمون کا ہوتا ہے۔ یہ سوال کبھی 2.5 نمبرز کبھی 5 نمبرز کا آتا ہے، مگر آتا ضرور ہے۔ دانے اسکولز میں اب تک جتنے پیپرز ہوئے ہیں صرف 1 بار درخواست آئی ہے، باقی سب بار مضمون ہی آ رہا ہے، اس لیے آپ اس پر خاص توجہ دیں۔ اس پیپر میں وہ تمام مضامین جو پہلے دانے اسکول کے ٹیسٹ میں آ چکے ہیں ان کی لسٹ دی جا رہی ہے۔ علم کے فائدے، میری پسندیدہ کتاب، میرا اسکول، میرا وطن پاکستان، میرا گاؤں، اور جو درخواست 1 بار آئی ہے پرنسپل کے نام ضروری کام کے لیے چھٹی کی درخواست لکھیں۔